اچھا نیکسٹ چیز کی طرف آتے ہیں، پروٹوکول. میں آلریڈی ڈیفائن بھی کر چکا ہوں. پروٹوکول ڈیفائنس فارمیٹ، آرڈر آف میسیجز سینٹ اینڈ ریسیوڈ امنگ نیٹورک اینٹیز اینڈ آلسو ایکشنز ٹیکن آن میسیج ٹرانسمیشن یا ریسیپشن. ٹھیک ہے، آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہیومن پروٹوکول کی بات کرتے ہیں. ویسے تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دو لوگوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو آپ اس طرح تو نہیں کرتے کہ فوراً سے ڈائریکٹ بات شروع کر دی. ہم لوگ ایک پراپر پروٹوکول فالو کرتے ہیں. ہیلو آئی کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ پہلے سلام کرتے ہیں، پھر حال چال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اوریجنل ڈیٹا ہے، جو اوریجنل بات ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نارمل ہیومن پروٹوکول ہے. اور جب ٹرانسمیشن یا ڈیٹا یا بات ہماری پوری ہو جائے تو اللہ حافظ کر کے پھر ٹرانسمیشن کمپلیٹ کر دیتے ہیں. تو پروٹوکول کمپیوٹر بھی اسی طرح سے ہے کہ دو کمپیوٹرز نے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پروٹوکول فالو کرنا ہے. دو کمپیوٹر یہ نہیں کہ آپ نے بس ہوائی ڈیٹا بھیج دیا اور بس وہ پہنچ جائے گا. آپ سب سے پہلے کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ نے گوگل سے ڈیٹا لینا ہے تو آپ google.com ٹائپ کریں گے تو گوگل کے پاس ریکویسٹ جائے گی. پہلے تو یہ ویریفائی ہوگا کہ گوگل کا سرور آن لائن بھی ہے، کہیں آف لائن تو نہیں ہے. آن لائن ہے تو ریکویسٹ جائے گی، وہ رپلائی کرے گا ہاں جی میں اویلیبل ہوں، آپ اوریجنل ڈیٹا بھیج دیں. وہ ڈیٹا جائے گا اور جب ڈیٹا کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ کے اینڈ آف ٹرانسمیشن کا پیکٹ بھیج کے اللہ حافظ کر دیں گے. تو یہ ایک پروٹوکول ہے جو کہ ایک سسٹم ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر فالو ہوتا ہے. اور یہ وہ سارا کام ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ میں یہ سارا کام ہوتا ہے، جس میں ڈیٹا آپ کے پاس آ بھی جاتا ہے. تو یہ پروٹوکول ہے. کی ایلیمنٹس آف پروٹوکول کی اگر بات کریں تو سنٹیکس ہے، سیمنٹکس ہے اور ٹائمنگ ہے. سنٹیکس کیا ہے کہ آپ نے اسٹرکچر یا فارمیٹ کیا ہے آپ کے پروٹوکول کا، یعنی کہ آپ نے سینڈر کو 20 بٹ کا ڈیٹا بھیجنا ہے تو اس میں کتنے بٹ کا ڈیٹا اوریجنل ڈیٹا ہوگا، کتنے بٹ کا ڈیٹا یہ شو کر رہا ہوگا کہ یہ اس کا ایڈریس ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا تو آپ کو اینڈ سسٹم کا ایڈریس بھی چاہیے. تو کتنے بٹ کا ڈیٹا میں اوریجنل ڈیٹا ہے، کتنے بٹ میں آپ فلاں چیز ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کتنے بٹ کیا چیز شو کر رہی ہیں، کتنے بٹ کیا چیز شو کر رہے ہیں. تو یہ اس کا سنٹیکس ہے، یعنی کہ فارمیٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سیمنٹکس مینس کے میننگ آف ایچ سیشن آف بٹس، کہ اتنا پارٹ اس چیز کو شو کر رہا ہے، اتنا پارٹ اس چیز کو شو کر رہا ہے، اتنا پارٹ اس چیز کو شو کر رہا ہے. اور تیسری چیز ہے ٹائمنگ. when data is sent and how fast it should be sent. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹا کو کب بھیجنا اور کتنا فاسٹ بھیجنا ہے آپ کے سسٹم نے آٹومیٹکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں اس کی پھر ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل دو کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ نے گوگل کے سرور کے ساتھ یا فار ایگزامپل فیس بک کے سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ یوز کر رہے ہیں کور i3 سسٹم، اس کی پروسیسنگ پاور اور اینڈ سرور جو ہوتے ہیں، جو سرور پہ سسٹمز لگے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہائیلی پاورفل سسٹمز ہیں. وہ تو پیرالل پروسیسنگ پہ کور i7 کے پیرالل پروسیسنگ پہ سسٹمز ورک اسٹیشنز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی پروسیسنگ سپیڈز آپ کے سسٹم سے تھاؤزنڈز آف ٹائم زیادہ ہے. تو آپ اگر آپ کا سینڈر آپ کو یعنی کہ آپ کا سرور پروسیسنگ ڈیٹا کو اپنی پروسیسنگ پاور کے حساب سے سینڈ کرنا شروع کر دے تو کیا آپ اس کے سسٹم اس کی پروسیسنگ پاور کی جو سپیڈ ہے اس سپیڈ سے ڈیٹا کو ریسیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ فار ایگزامپل سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے، اس کی اتنی پروسیسنگ پاور تھی، اس نے 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ڈیٹا سینڈ کر دیا. لیکن ریسیور ریسیو بھی نہیں کر پا رہا. ریسیور کی پروسیسنگ پاور ہی 1 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے، وہ 1 میگا بٹس پر سیکنڈ کے زیادہ ڈیٹا ریسیو ہی نہیں کر پا رہا، وہ پروسیسنگ ہی نہیں کر پا رہا. تو آپ کا کیا ہوگا؟ لنک کے اوپر کنجیشن اکر کر جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ پورا پاکستان اکٹھا روڈ پہ نکل آئے اور ایک شیئرڈ لنک کو یوز کرنا شروع کر دے تو آپ کا لنک کیا ہوگا؟ آپ کا لنک بیٹھ جائے گا، آپ کے کنجیشن اکر ہو جائے گی. یا چلیں اور آسان سے ایگزامپل دوں، میں نے پہلے میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں ڈکٹیشن کرا رہا ہوں. اسکول میں ڈکٹیشن ہوتی تھی، وہ ٹیچر وہ نوٹس لکھوا رہا ہے، جی ٹیچر ایک ایک جملہ بول رہا ہے یا دو دو لفظ بول رہا ہے اور ہم لکھ رہے ہیں. تو ٹیچر بعض دفعہ ٹیچر کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، لکھنے والوں کی سپیڈ کم ہوتی ہے، اور لکھنے والوں میں بھی ہر لکھنے والے کی سپیڈ اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیچر
प्रोसेसिंग स्पीड या कम्युनिकेशन की स्पीड कैसे सिलेक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है? टीचर क्या करेगा, पहले एक डिक्टेशन में एक लाइन बोलेगा, हाँ जी सारे जो सुनने वाले हैं वो लिख लेंगे। टीचर कहेगा अच्छा एक लाइन तो सबको इजीली समझ आ रही है, मैं अगली दफ़ा 2 लाइनें इकट्ठी बोलूँगा ताकि यूज़र 2 इकट्ठी लिख लें। तो अब हो सकता है जब वो अगली दफ़ा 2 लाइनें इकट्ठी बोलें और आप कुछ लोगों को वो 2 लाइनें इकट्ठी मेमोराइज हो जाए, कुछ लोगों को ना हो। ठीक है, हर एक की ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर भी और है ना, हर एक की प्रोसेसिंग बोलने की स्पीड भी ज़्यादा, जैसे मेरी थोड़ी सी ज़्यादा, किसी किसी की बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, कुछ की ज़्यादा स्लो होती है, कुछ की मुझसे भी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन सुनने वाले की प्रोसेसिंग स्पीड तो कम होगी ना, हो सकता है वो स्पीड से चीज़ों को ना समझ सके, ना प्रोसेस कर सके। तो ये सेंडर का काम है कि उसने डेटा को उस स्पीड से सेंड करना है कि जिस स्पीड से रिसीवर उसको समझ सके। रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है और सेंडर ज़्यादा स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, तो क्या होगा, मैं लेक्चर में आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे रह जाएंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। तो ये टाइमिंग का कंसेप्ट है कि आपका सेंडर कब डेटा भेजे और किस स्पीड से उसने डेटा भेजना है, और वो जाहिर सी बात है सेंडर ने रिसीवर के हिसाब से सिंक्रोनाइज होना, और सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर की स्पीड क्या है, क्योंकि रिसीवर को कोर आई 3 सिस्टम लेके भी बैठ सकता है, रिसीवर के पास कोर आई 5 भी हो सकता है, रिसीवर के पास जो आप हैं आपके पास कोर आई 7 भी हो सकता है आप मोबाइल के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये वो सारा काम है जो कि 1 सेकंड के अंदर आपका सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और डेटा आपके पास प्रॉपरली रिसीव भी होता है। तो ये की एलिमेंट्स है प्रोटोकॉल के।